السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور تاشار جادوگر۔ ایک جھماکہ ہوا اور اچانک امرو عیار کے سامنے ایک نہایت خوبصورت پری نمودار ہو گئی۔ اس پری کو اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کر امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ پری نے جھلملاتے ستاروں والا سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر کے بال سنہری تھے جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ اسی طرح اس کے ہلکے سبز پر اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ امرو عیار صبح سویرے اٹھ کر سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے کے لیے اپنے خیمے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ وہ پری اچانک اس کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔ تم کون ہو تم؟ امرو نے حیرت سے اس پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پری ہوں امرو عیار، اور میرا نام سبز پری ہے۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میں پرستان کی پری ہوں امرو عیار۔ میں اکثر انسانی دنیا میں گھومنے پھرنے آتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے آدم ذات بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں چونکہ ایک پری ہوں اور کسی کے سامنے نمودار نہیں ہو سکتی، اس لیے میں آدم زادوں کی دنیا میں غیبی حالت میں رہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ سبز پری نے کہا۔ میں نے تم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ امرو نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک پاگل جادوگر کے بارے میں کچھ بتانے آئی ہوں۔ پاگل جادوگر؟ کون پاگل جادوگر؟ امرو نے چونک کر کہا۔ اس جادوگر کا نام تاشار جادوگر ہے۔ وہ پاگل پن کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور اس پاگل پن میں وہ انسانوں کو انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ہلاک کر رہا ہے۔ اصل میں اس جادوگر کے بہت سے جادو ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی جادو کرتا ہے تو اس کا جادو چلتا ہی نہیں، جس کا غصہ وہ انسانوں پر نکالتا ہے اور انسانی بستیوں میں جا کر کسی نہ کسی انسان کو اغوا کر لاتا ہے۔ پھر وہ اغوا شدہ انسان کو کسی ویرانے میں لے جاتا ہے۔ ویرانے میں پہنچ کر وہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اور بری طرح سے چیخیں مارتا ہے۔ اسے چیخیں مارتے دیکھ کر پاگل جادوگر بے حد خوش ہوتا ہے اور پھر تلوار کا بھرپور ہاتھ مار کر اس انسان کی گردن اڑا دیتا ہے۔ سبز پری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او اتنا ظلم؟ امرو نے کہا۔ ہاں امرو عیار، یہ واقعی ظلم ہے۔ میں نے تاشار جادوگر کو یہ ظلم کرتے خود دیکھا ہے۔ مجھے اس پاگل جادوگر پر شدید غصہ آیا تھا جب اس نے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو ہلاک کیا تھا۔ میں اس جادوگر کو اسی وقت ہلاک کر دیتی، مگر چونکہ مجھے انسانی دنیا میں جانے اور سیر کرنے کی اجازت اسی صورت میں ملی تھی کہ میں انسانوں کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گی، چاہے وہ اچھائی کریں یا برائی، وہ مظلوم ہوں یا ظالم۔ اگر میں ایسا کرتی تو پرستان کا بادشاہ میرے پر نوچ لیتا اور میں دوبارہ کبھی اڑ نہیں سکتی تھی، اور جب میں اڑنے کے قابل ہی نہیں رہتی تو بھلا میں انسانی دنیا میں کیسے جا سکتی تھی؟ بہرحال میں نے اس ظالم جادوگر تو کچھ نہ کہا، مگر میں نے پرستان کے ایک نیک اور بزرگ جن سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس جانے کو کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ امرو عیار جادوگروں اور جادوگرنیوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر امرو عیار چاہے تو وہ اس پاگل اور ظالم جادوگر کو مظلوم اور بے گناہ انسان پر ظلم کرنے سے روک سکتا ہے۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آ گئی۔ سبز پری نے کہا۔ تم نے اچھا کیا ہے اچھی پری جو میرے پاس آ گئی ہو۔ میں واقعی کسی ظالم کو پسند نہیں کرتا، خاص طور پر اس ظالم کو جو جادوگر بھی ہو، مگر امرو کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ سبز پری نے کہا۔ اچھی پری، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ روزانہ صبح سویرے روزی روٹی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنے نکل جاتا ہوں۔ دن بھر کام کاج کر کے میں جو کماتا ہوں اس سے میں مشکل سے اپنے 10 بچوں، 4 بیویوں اور اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ اگر میں محنت مزدوری نہ کروں تو اس روز ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اب تم خود سوچو، اگر میں آج کام کرنے نہیں جاؤں گا اور اس ظالم جادوگر کو ہلاک کرنے چلا گیا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ امرو نے عیاری سے کہا۔ چونکہ اس نے سبز پری کی گردن میں سفید اور سرخ موتیوں کی 2 خوبصورت مالائیں دیکھ لی تھیں، جنہیں دیکھ کر امرو کا دل للچا رہا تھا کہ وہ مالائیں کسی طرح اسے مل جائیں۔ او یہ تو واقعی بہت غلط بات ہوگی، سبز پری نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اب تم ہی بتاؤ، میں محنت مزدوری کرنے جاؤں یا اس جادوگر کو بے گناہ اور معصوم لوگوں سے بچانے کے لیے جاؤں؟ امرو نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس ظالم جادوگر کو ہلاک بھی کر دو اور تمہارے بیوی بچے بھوکے بھی نہ رہیں؟ سبز پری نے کہا۔ ہو تو سکتا ہے، مگر امرو نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ اس کی نظریں بدسور مالاؤں پر ہی تھی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ سبز پری نے کہا۔ اچھا تو نہیں لگتا سبز پری، مگر معاملہ ایک ظالم جادوگر کا ہے جو خواہ مخواہ معصوم انسانوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس جادوگر کو ہلاک کرنا بے حد ضروری ہے۔
مگر میں اپنے بیوی بچوں کو روتا بلکتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم اپنی یہ مالائیں اور سارے زیور مجھے دے دو تو میں ان سے اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ عمرو نے آخر دل کی بات کہہ دی۔ او یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں یہ مالائیں اور سارے زیور تمہیں دے دیتی ہوں، پھر تو تم اس ظالم اور پاگل جادوگر کو ہلاک کرنے جاؤ گے نا؟ سبز پری نے کہا۔ ہاں ہاں، پھر تو میں جا کر اس جادوگر کی گردن دبا دوں گا۔ عمرو نے خوش ہو کر کہا۔ تو پری نے دونوں مالائیں اور سارے زیور اتار کر عمرو کو دے دیے۔ عمرو نے ساری چیزیں فوراً زنبیل میں رکھ لیں۔ اب مجھے بتاؤ وہ جادوگر کہاں ہے اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اس جادوگر تک تمہیں میں پہنچاؤں گی عمرو یار، اور اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے میں تمہیں ایک طلسماتی لکڑی دوں گی۔ تم جیسے ہی اس طلسماتی لکڑی کو ظالم جادوگر کے سر پر 2 بار مارو گے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا، مگر یہ کام تمہیں بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا ورنہ وہ جادوگر تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سبز پری نے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی میڑھی سی لکڑی آ گئی۔ وہ لکڑی اس نے عمرو کو دے دی۔ تم بے فکر رہو، مجھے ایسے ظالم اور پاگل جادوگروں سے نبٹنا آتا ہے، عمرو نے کہا۔ تو آنکھیں بند کرو، ظالم جادوگر نے ایک اور انسان کو زمین میں گاڑ رکھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اسے ہلاک کر دے تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو، پری نے کہا۔ اس نے عمرو کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا تو عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے پری کی آواز سن کر آنکھیں کھول لیں تو اس نے خود کو ایک ویرانے میں پایا جہاں سامنے ایک بڑے بڑے بالوں اور داڑھی والا جادوگر ہاتھ میں ایک تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان زمین میں گڑا ہوا تھا جس کا صرف سر زمین سے باہر تھا اور وہ منہ کھولے بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ وہ رہا پاگل جادوگر، جلدی سے جاؤ عمرو اجار اور اس کا خاتمہ کر دو، سبز پری نے عمرو سے کہا، اور عمرو پری کی آواز سن کر تیزی سے جھکا اور کبڑے انداز میں لاٹھی ٹیکتا ہوا اس انسان کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ داڑھی والے جادوگر نے عمرو کو دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ میں قاسوم ہوں، تاشار جادوگر، میں یہاں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں عیاری تھی۔ میری مدد؟ کیا مطلب؟ تاشار جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ تم جس انسان کو ہلاک کرنے والے ہو یہ نیک انسان ہے، اس کے سر پر چاند کا ایک خاص نشان ہے۔ اگر تم نے اس انسان کو ہلاک کر دیا تو اس کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں تو آگے جا کر خود ہی دیکھ لو کہ اس کے سر پر چاند کا نشان ہے یا نہیں۔ عمرو نے انگلی سے زمین میں گڑے ہوئے انسان کے سر کے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو تاشار جادوگر حیران ہوا اور پھر وہ آگے بڑھا اور عمرو کے قریب آ گیا۔ دیکھو، غور سے دیکھو، ہے نا اس کے سر پر چاند کا نشان؟ عمرو نے کہا تو تاشار جادوگر جھک کر زمین میں گڑے ہوئے انسان کا سر دیکھنے لگا۔ یہ لمحہ عمرو کے لیے کافی تھا۔ اس نے سیدھا ہو کر اچانک سبز پری کی دی ہوئی لاٹھی نما لکڑی پوری قوت سے تاشار جادوگر کے سر پر ماری۔ تاشار جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر لاٹھی ایک بار پھر تڑپتے ہوئے پاگل جادوگر کے سر پر پوری قوت سے مار دی۔ دوسری ضرب پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھی۔ پاگل جادوگر کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی آواز آئی، آہ، میرا نام تاشار جادوگر تھا، مارا مجھے عمرو عیار نے عیاری سے۔ عمرو نے بہادری اور عقل مندی سے کام لے کر اس خطرناک اور ظالم جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی زمین میں گڑا ہوا انسان خود بخود زمین سے باہر آ گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ عمرو کا شکریہ ادا کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ عمرو خوش ہوا کہ اس نے ظالم جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور سبز پری سے اس کی قیمتی مالائیں اور اس کے سارے زیور بھی حاصل کر لیے تھے۔ وہ خوشی سے گنگناتا ہوا واپس چل دیا۔ عمرو اور رحم دل دیو۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے ان کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسی لمحے اس کا ایک دربان تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ آقا، آپ سے ملک باوان سے ملنے ایک بوڑھا آدمی آیا ہے، دربان نے عمرو عیار کو سلام کرتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ اپنا نام امیر سرخ بتاتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے آپ سے انتہائی ضروری کام ہے جس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، دربان نے کہا، اور فائدے کا سن کر عمرو عیار چونک پڑا۔ کیسا فائدہ؟ عمرو نے پوچھا۔ یہ نہیں بتایا اس نے مجھے، دربان نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ عمرو نے پوچھا۔ میں اسے شاہی مہمان خانے میں چھوڑ آیا ہوں، وہ وہیں پر آپ کا منتظر ہے، دربان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر مل لیتا ہوں اسے، عمرو نے کہا
تو دربان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے عمرو کو سلام کیا اور پلٹ کر عمرو عیار کے خیمے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ امیر سرخ کون ہو سکتا ہے اور وہ میرے کس فائدے کی بات کر رہا ہے؟ عمرو نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا شاہی مہمان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جو لشکر سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے اور عالی شان خیمے میں بنایا گیا تھا۔ خیمے کے باہر 4 نیزہ بردار کھڑے تھے۔ عمرو کو آتا دیکھ کر وہ چوکنے ہو گئے اور انہوں نے شاہی انداز میں عمرو عیار کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ میرا مہمان اندر ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، عمرو نے کہا، تو دربانوں نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے لیے خیمے کا پردہ ہٹا دیا۔ عمرو عیار بڑی شان سے چلتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ خیمہ اندر سے انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں مہمانوں کی سہولت کے تمام انتظامات کیے گئے تھے تاکہ وہاں رہنے والے مہمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ سامنے ایک مسند پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کی پگڑی تھی اور وہ اداس اور غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو عیار نے خیمے میں داخل ہو کر اونچی آواز میں سلام کیا تو بوڑھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر عمرو پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیز تیز چلتا ہوا عمرو عیار کی طرف بڑھا۔ تم آ گئے عمرو عیار، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، بوڑھے نے عمرو کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انتہائی بےتاب لہجے میں کہا اور عمرو سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملانے لگا۔ عمرو نے محسوس کیا اس کے جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں امیر سرخ ہوں، ملک باوان سے آیا ہوں اور میں ملک باوان کے بادشاہ کا وزیر اعظم ہوں، بوڑھے نے کہا، اور وزیر اعظم کا سن کر عمرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ ملک باوان کا وزیر اعظم اس کے سامنے اس حلیے میں موجود تھا کہ واقعی عمرو عیار اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ ویسے بھی اس نے ملک باوان کے وزیر اعظم کا نام تو سنا تھا، لیکن اس سے عمرو کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ سے ملک باوان کا وزیر اعظم خود ملنے آیا ہے۔ اگر آپ پیغام بھجوا دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، عمرو نے مؤدب لہجے میں کہا۔ نہیں عمرو عیار، ضرورت ہماری تھی، اس لیے ہم خود تمہارے پاس آئے ہیں، امیر سرخ نے کہا۔ آپ تشریف رکھیں اور پہلے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں، اس کے بعد میں بیٹھ کر آپ کی ہر بات تسلی اور غور سے سنوں گا، عمرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں عمرو عیار، ہمارے پاس خدمت کرانے کا وقت نہیں ہے، تم میرے پاس بیٹھو اور میری بات غور سے سنو، امیر سرخ نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امیر سرخ ایک بار پھر مسند پر جا کر بیٹھ گیا اور عمرو اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام ملکہ ہے، اسے ایک دیو اٹھا کر لے گیا ہے، امیر سرخ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا تو عمرو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ دیو؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، اس دیو کا نام گاشال دیو ہے۔ کل رات کی بات ہے، میں اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسی لمحے وہاں ایک گنجا اور انتہائی بدشکل دیو نمودار ہوا۔ دیو نے سرخ رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا جہاں سے اس کے لمبے اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ بھیانک شکل والے دیو کو اس طرح اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر ہم تینوں گھبرا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے، اچانک دیو نے جھپٹا مارا اور اس نے ہماری بیٹی ملکہ کو دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ملکہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ میں نے اور میری بیوی نے اٹھ کر دیو سے اپنی بیٹی کو چھڑانا چاہا تو دیو نے ہم دونوں کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا طاقت تھی کہ ہم دونوں وہیں ساکت ہو کر رہ گئے۔ ہم نہ بول سکتے تھے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے، البتہ ہمارے کان کھلے ہوئے تھے۔ دیو نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی زندگی چاہتا ہوں تو میں فوراً عمرو عیار کے پاس جاؤں اور اسے اس کا ایک پیغام پہنچا دوں۔ امیر سرخ کہتے کہتے رک گیا، جیسے مسلسل بول بول کر تھک گیا ہو۔ کیسا پیغام؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ اس نے کہا کہ اس کا نام گاشال دیو ہے اور میں جا کر عمرو عیار سے کہوں کہ وہ فوراً سفید پہاڑوں والے کالے سمندر میں آ جائے۔ اگر عمرو عیار 2 روز تک کالے سمندر میں اس سے ملنے نہ آیا تو وہ میری بیٹی کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کہہ کر دیو اچانک میری بیٹی کو لے کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اور میری بیوی اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ ہم نے ملکہ کو ہر جگہ تلاش کرایا، لیکن دیو اسے لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میری تو حالت خراب تھی، میرے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے غم میں میری بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ساری صورتحال جا کر بادشاہ سلامت کو بتائی تو انہوں نے بھی میری بیٹی اور گاشال دیو کی تلاش میں ہر طرف فوجی دستے بھجوا دیے، لیکن انہیں نہ دیو ملا اور نہ میری بیٹی۔ میرے پاس چونکہ کم وقت تھا، اس لیے میں نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور تم سے ملنے چلا آیا۔ اب میں نہیں جانتا
کہ تم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے گاشال دیو نے میری بیٹی کیوں اغوا کی تھی، لیکن عمرو عیار، میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ملکہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اور مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اسے گاشال دیو سے صرف تم ہی بچا کر لا سکتے ہو۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں عمرو عیار، میں تمہیں اپنی ساری دولت، اپنے سارے خزانے دے دوں گا، تم کسی طرح سے میری بیٹی ملکہ کو گاشال دیو کے چنگل سے چھڑا کر لے آؤ۔ میں نیک شگون کے تحت تمہارے لیے سرخ مہروں والی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھی لایا ہوں۔ تم جب میری بیٹی کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے تو میں ایسی ہی سرخ مہروں والی اشرفیوں کی 10 تھیلیاں تمہیں اور دے دوں گا۔ بس تم مجھے میری بیٹی واپس لا دو، اس کے لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر سرخ کہتا چلا گیا اور اس نے عمرو کے سامنے واقعی ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، اور پھر باوان جیسے عظیم الشان ملک کے وزیر اعظم بھی، آپ اس طرح میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں۔ عمرو نے بوکھلا کر کہا، تو پھر وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کو صحیح سلامت گاشال دیو کے چنگل سے آزاد کرا کر لاؤ گے۔ وزیر اعظم امیر سرخ نے اسی انداز میں کہا، ضرور، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو جلد از جلد گاشال دیو کی قید سے آزاد کرا کر لے آؤں گا۔ آپ بس اپنا دل بڑا رکھیں۔ گاشال دیو نے مجھے کالے سمندر میں بلایا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں آج ہی کالے سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں، اور گاشال دیو کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں کروں گا، مگر آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وزیر اعظم امیر سرخ کے چہرے پر امید کی چمک ابھر آئی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے عمرو عیار، تم واقعی مظلوموں کے خیر خواہ ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں اپنے سارے کے سارے خزانے انعام میں دے دوں گا۔ وزیر اعظم امیر سرخ نے کہا، آپ یہاں آرام کریں، مجھے جا کر سردار امیر حمزہ سے مشورہ کرنا ہے اور ان کی اجازت بھی حاصل کرنی ہے۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں آپ کی بیٹی کی بازیابی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اور اب تبھی آپ کے سامنے آؤں گا جب آپ کی بیٹی صحیح سلامت میرے ساتھ ہوگی۔ عمرو نے کہا تو وزیر اعظم امیر سرخ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے نیک شگون ضرور لیتے ہو۔ نیک شگون کے طور پر میں سرخ مہروں والی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لایا ہوں، وہ تو لے لو۔ امیر سرخ نے خیمے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو عمرو نے چونک کر اس طرف دیکھا، اور پھر اس کی نظریں میز پر پڑی ہوئی 2 تھیلیوں پر پڑیں تو اس کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہوتا چلا گیا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے تھیلیوں کی طرف لپکا اور اس نے تھیلیوں کے منہ کھول دیے۔ تھیلیاں واقعی سرخ مہروں والی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ عمرو عیار نے ندیدوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے تھیلیوں سے اشرفیاں نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ تب ہی رکے جب اس نے تمام اشرفیاں اپنی بھوک کی زنبیل میں نہ ڈال لیں۔ نیک شگون کے طور پر اشرفیاں لے کر وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے وزیر اعظم کا نیک شگون کے لیے شکریہ ادا کیا اور اسے ایک بار پھر تسلی دی، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر وہ شاہی مہمان خانے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کے خیمے میں جا کر انہیں ساری بات بتائی تو سردار امیر حمزہ نے بھی اسے نیک کام کرنے کی فوراً اجازت دے دی، اور عمرو نیک شگون کے طور پر سردار امیر حمزہ کو بھی ٹھگنا نہ بھولا تھا۔ سردار امیر حمزہ سے اجازت لیتے ہی عمرو فوراً استبل میں آیا، اور اس نے وہاں سے اپنا تیز رفتار گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر لشکر سے نکلتا چلا گیا۔ لشکر سے نکل کر وہ ایک پہاڑی مقام پر آیا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا۔ گھوڑے سے اتر کر عمرو نے اس کا رخ لشکر کی طرف موڑتے ہوئے اسے واپس لشکر کی طرف بھگا دیا۔ گھوڑا اس کے ہاتھوں کا پلا ہوا تھا، وہ اس کا اشارہ ملتے ہی واپس لشکر کی طرف بھاگ گیا۔ گھوڑے کے جاتے ہی عمرو نے زنبیل سے محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا اور اس سے گاشال دیو اور کالے سمندر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آقا، گاشال دیو کی جان خطرے میں ہے، وہ اگلے 3 روز بعد ہلاک ہونے والا ہے۔ اسے ایک ہولناک بیماری ہے جس کی وجہ سے موت اس کے سر پر پہنچ چکی ہے۔ اب اس دیو کی جان اس صورت میں بچ سکتی ہے جب وہ کالے سمندر کے 3 کالے پھول کھا لے۔ کالے سمندر کے 3 کالے پھول کھاتے ہی نہ صرف اس کی بیماری ختم ہو جائے گی بلکہ اس کی موت بھی ٹل جائے گی۔ کالا سمندر سفید پہاڑوں والے ایک طلسم کا نام ہے جسے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک جادوگر نے قائم کیا تھا۔ اس جادوگر کا نام خاموش جادوگر ہے۔ اس نے پرستان سے نئی زندگی دینے اور ہر بیماری کا علاج کرنے والے 3 کالے پھول چوری کیے تھے اور انہیں لا کر اپنے بنائے ہوئے
کالے سمندر کے طلسم میں چھپا دیا تھا۔ اس طلسم کو کالا طلسم کہا جاتا ہے، اور کالے طلسم میں نہ تو کوئی جن جا سکتا ہے اور نہ کوئی دیو۔ وہاں یا تو کوئی بہت بڑا جادوگر جا سکتا ہے یا پھر ایسا انسان جو طلسم کو ختم کر سکے، اور گاشال دیو کو علم ہے کہ کوئی جادوگر تو اس کی مدد کرے گا نہیں، اس لیے اس نے آپ کو وہاں بھیجنے کا سوچا تھا تاکہ آپ کالے سمندر کے کالے طلسم میں جا کر اس کے تینوں کالے پھول حاصل کر سکیں تاکہ وہ انہیں کھا کر اپنی زندگی بچا سکے۔ گاشال دیو ظالم اور بے رحم نہیں ہے، وہ ایک ضرورت مند دیو ہے۔ گاشال دیو یہ سمجھتا تھا کہ آپ اس کی جان بچانے کے لیے شاید کالے طلسم میں نہیں جائیں گے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اور مجبوری کے عالم میں ملک باوان کے وزیر اعظم کی بیٹی ملکہ کو اغوا کیا تھا تاکہ آپ اسے چھڑانے کے لیے آئیں، اور دیو آپ کے سامنے شرط رکھ سکے کہ جب تک آپ اسے کالے سمندر سے 3 کالے پھول لا کر نہیں دیں گے وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او کیا کالے سمندر کا کالا طلسم خطرناک ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا، ہاں آقا، وہ بے حد خطرناک اور موت کا طلسم ہے، جہاں جانے والا انسان جن یا دیو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور اگر وہ کالے سمندر کے کالے طلسم کا شکار ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی طلسم میں پھنس جاتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، لیکن کالے سمندر کا طلسم ہے کیا، اور وہاں سے 3 کالے پھول کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ عمرو نے پوچھا، اس طلسم کا ایک ہی مرحلہ ہے جو بے حد خطرناک ہے۔ آپ کو سب سے پہلے سفید پہاڑوں پر جانا ہوگا، جہاں گاشال دیو وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کالے طلسم میں آپ کو کالے سمندر کے پانی پر چلنا ہوگا، جو ناممکن ہے۔ اگر آپ کالے سمندر میں ڈوب گئے تو پھر آپ کا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ پانی میں گریں گے پانی اس قدر گرم ہو جائے گا کہ آپ وہیں جل کر ہلاک ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، او یہ طلسم تو واقعی بہت خطرناک ہے، اسے کیسے عبور کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ عمرو نے پوچھا۔ آپ مجھے غیبی حالت میں اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کے ساتھ طلسم میں جا کر اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ اگر مجھے حل مل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ آپ کی قسمت۔ محافظ بونے نے صاف گوئی سے کہا تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ امیر سرخ کے ساتھ ساتھ میں سردار امیر حمزہ سے بھی وعدہ کر چکا ہوں کہ میں گاشال دیو سے ملکہ کو ضرور واپس لاؤں گا۔ اب میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتا، اس لیے میں گاشال دیو سے ملنے ضرور جاؤں گا، اور کالے سمندر کے کالے طلسم میں بھی جاؤں گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کبھی ناکامی نہیں ملتی۔ عمرو نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں آقا، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہی آپ کی اس نیک کام میں مدد کرے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر تم مجھے ان سفید پہاڑ میں پہنچا دو جہاں گاشال دیو موجود ہے۔ عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ آنکھیں بند کریں، میں ابھی آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں آقا۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے عمرو کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے پیروں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہوئی۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن دوسرے لمحے اس کے پیروں کے نیچے پھر زمین آ گئی۔ عمرو نے اپنے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ خود کو برف سے ڈھکے ہوئے سفید پہاڑوں میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک ساحل پر کھڑا تھا جہاں دور دور تک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی عام سمندروں کے پانی جیسا تھا۔ اسی لمحے وہاں ایک لمبا تڑنگا اور طاقتور دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کی شکل واقعی بے حد بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی لمبے لمبے اور نوکیلے تھے۔ تم آ گئے عمرو یار، دیو نے عمرو کو دیکھ کر دھاڑتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ کہاں ہے؟ اس دیو کو دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہی گاشال دیو ہے جس نے وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ کو اغوا کیا تھا۔ وہ میرے پاس محفوظ ہے عمرو یار، اگر تم اسے مجھ سے صحیح سلامت لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں ملکہ کو اسی وقت تمہارے حوالے کر دوں گا، اور میرے پاس نیلے ہیروں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، میں وہ سارا خزانہ بھی تمہیں دے دوں گا، گاشال دیو نے کہا۔ اور خزانے کا سن کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں جانتا ہوں گاشال دیو کہ تم بیمار ہو اور تمہاری بہت کم زندگی رہ گئی ہے۔ تمہیں کالے طلسم کے کالے پھولوں کی ضرورت ہے، جو اگر تم نے نہ کھائے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کام کے لیے تم میرے پاس آ جاتے تو میں پھر بھی تمہارا کام کر دیتا۔ اس کے لیے تمہیں ملک باوان کے وزیر اعظم کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمرو نے کہا، مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا عمرو یار، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرا کام کرنے سے انکار کرو۔
مجھے معلوم تھا کہ ایک تو تم دولت کے رسیا ہو اور دوسرا تم مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوتے ہو، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ میں ملک باوان کے وزیر اعظم کی بیٹی کو اغوا کر کے یہاں لے آؤں تاکہ تم اس کی مدد کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ گاشال دیو نے کہا، بہرحال جو ہوا سو ہوا، تمہاری شکل بھیانک ضرور ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ظالم اور بے رحم دیو نہیں ہو، اور نہ ہی تم نے کبھی بے گناہ اور مظلوم انسانوں کو ستایا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری جان بچانے کے لیے میں کالے سمندر سے کالے پھول ضرور لاؤں گا۔ امرو نے کہا تو دیو کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قدر دردمند اور نیک انسان ہو اور آسانی سے میری مدد کے لیے راضی ہو جاؤ گے تو میں کبھی بھی وزیر اعظم کی بیٹی کو اغوا نہ کرتا اور سیدھا تمہارے پاس چلا آتا۔ گاشال دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بہرحال جو ہوا سو ہوا، تم نے وزیر اعظم کی بیٹی ملکہ کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب تم جاؤ اور جا کر نیلے ہیروں کا سارا خزانہ لے کر یہاں آ جاؤ۔ اگر تم سارا خزانہ نیک شگون کے طور پر مجھے پہلے ہی دے دو گے تو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور کالے سمندر سے کالے پھول جلد ہی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ اور اگر تم نے مجھے نیک شگون کے طور پر نیلے ہیروں کا خزانہ نہ دیا تو پھر نہ جانے مجھے سمندر میں کتنا وقت لگ جائے، اس دوران تم ہلاک ہو گئے تو پھر اس کا گلہ تم مجھے نہیں دے سکو گے۔ امرو نے عیارانہ لہجے میں کہا، نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی اپنا سارا خزانہ لا کر نیک شگون کے طور پر تمہیں دے دیتا ہوں۔ گاشال دیو نے امرو کی بات سن کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ غائب ہوا اور فوراً ہی دوبارہ نمودار ہو گیا۔ جب وہ نمودار ہوا تو اس نے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ اس نے صندوق امرو کے سامنے رکھ کر کھولا تو امرو صندوق میں نیلے ہیروں کا خزانہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ فوراً جھپٹا اور اس نے صندوق سے ہیرے نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ تب رکے جب سارا صندوق خالی ہو گیا۔ میں نے تمہیں نیک شگون کے لیے نیلے ہیروں کا اپنا سارا خزانہ دے دیا ہے، اب تو تم میرے لیے کالے سمندر کے کالے پھول لاؤ گے نا؟ گاشال دیو نے امرو کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ امرو نے مسکرا کر کہا۔ آقا، آپ کو اس سمندر پر چل کر سمندر کے دوسرے کنارے پر جانا ہے۔ سمندر کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، پھول اسی جزیرے پر موجود ہیں۔ اس جزیرے پر ہر طرف سیاہ رنگ کے سانپ ہیں، آپ کو ان سانپوں سے بھی بچنا ہوگا اور پھول لے کر واپس چلتے ہوئے یہاں واپس آنا ہوگا، تبھی آپ اس طلسم کو سر کر سکیں گے۔ اچانک امرو کے کانوں میں محافظ بونے کی آواز سنائی تھی، لیکن میں اس سمندر پر کیسے چلوں گا؟ پانی پر پاؤں رکھتے ہی میں ڈوب گیا تو؟ امرو نے آہستہ آواز میں کہا تاکہ اس کی آواز گاشال دیو نہ سن لے۔ اس کے لیے آپ اپنی زنبیل کی مدد لیں اور زنبیل سے کمل کے پھول اور پتے نکال کر پھیلا دیں۔ پھول اور پتے تیزی سے ایک لمبی لکیر کی طرح پانی پر بچھ جائیں گے جو یہاں سے جزیرے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ ان پر چلتے ہوئے آسانی سے جزیرے پر پہنچ جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے فوراً زنبیل سے کمل کے چند پھول اور پتے نکالے اور انہیں آگے بڑھ کر سمندر کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی پتے پانی پر گرے، اچانک وہ تیزی سے دو بڑی بڑی لکیروں کی طرح دور دور تک پانی پر پھیلتے چلے گئے۔ پتے ایک دوسرے کے کافی قریب تھے، جن کے قریب قریب پھول بھی تیر رہے تھے۔ پھولوں اور پتوں کو اس طرح سمندر کے پانی پر دور تک لکیروں کی طرح پھیلتے دیکھ کر گاشال دیو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ امرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لے کر اس نے اچھل کر کمل کے ایک پتے پر پاؤں رکھ دیا۔ کمل کا پتا پانی پر ساکت تھا اور وہ جیسے پانی پر جم سا گیا تھا، کیونکہ امرو اچھل کر اس پر آیا تو نہ وہ ڈوبا تھا اور نہ ہی وہ اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ امرو نے دوسرے پتے پر چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح وہ تلوار ہاتھ میں لیے لکیروں کی شکل میں دور تک جاتے ہوئے کمل کے پتوں پر چھلانگ لگاتا ہوا آگے ہی آگے بڑھا جا رہا تھا، اور گاشال دیو کو ایسا لگ رہا تھا جیسے امرو عیار سچ مچ پانی پر چل رہا ہو۔ وہ ہوا میں بلند ہو کر بادلوں کے پاس آ گیا۔ ایک بار جو امرو نے اگلے پتے پر چھلانگ لگائی تو اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بری طرح سے لہرا گیا۔ گاشال دیو کو ایسا لگا جیسے امرو عیار پانی میں گر جائے گا۔ اس نے بوکھلا کر فوراً اپنے نوکیلے پنجوں والا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ امرو عیار کو پانی میں گرنے سے بچانا چاہتا ہو، لیکن اسی لمحے امرو نے خود کو سنبھال لیا اور وہ اچھل کر اگلے پتے پر چلا گیا۔ امرو کو سنبھلتے دیکھ کر گاشال دیو نے اپنا نوکیلے پنجوں والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ امرو عیار تیزی سے چھلانگ لگاتا ہوا
پتوں پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھا جا رہا تھا، اور پھر محافظ بونے کے کہنے پر اس نے پتوں کی بنی ہوئی لکیروں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا وہ ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا، جہاں ہر طرف سیاہ رنگ کے ناگ موجود تھے۔ ناگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر عمرو عیار ڈر گیا۔ وہ سمندر میں پتوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر نیچے پانی پر پڑی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ پانی کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا، جیسے وہ واقعی اتنی دیر سے کالے پانی کا سمندر پر چلتا رہا ہو۔ اب میں کیا کروں محافظ بونے؟ جزیرے پر تو ہزاروں کی تعداد میں سیاہ ناگ ہیں، ان کی موجودگی میں جزیرے پر کیسے جا سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے کہا۔ آپ زنبیل سے سرخ گیند نکال کر جزیرے پر پھینک دیں آقا۔ گیند سے نکلنے والی آگ جزیرے پر موجود تمام ناگوں کو جلا کر راکھ بنا دے گی، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو نے خوش ہو کر فوراً زنبیل سے سرخ رنگ کی ایک گیند نکال لی۔ اس گیند سے نکلنے والی آگ سے کہیں وہ پھول نہ جل جائیں جنہیں لینے میں یہاں آیا ہوں، عمرو نے کہا۔ نہیں، وہ پھول نہیں جلیں گے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے سرخ گیند پوری قوت سے جزیرے کی طرف اچھال دی۔ گیند جزیرے پر جا کر زوردار دھماکے سے پھٹی اور جزیرے پر ہر طرف آگ ہی آگ پھیلتی چلی گئی۔ آگ نے جزیرے پر موجود تمام ناگوں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی تمام ناگ جل کر راکھ ہوئے، آگ بجھ گئی اور عمرو اطمینان سے جزیرے کے کنارے پر موجود پتھروں پر پاؤں رکھتا ہوا جزیرے پر آ گیا۔ محافظ بونا عمرو عیار کو لے کر ایک ایسی چٹان کے پاس آ گیا جہاں سیاہ رنگ کے 3 پھول کھلے ہوئے تھے۔ محافظ بونے کے کہنے پر عمرو نے تینوں پھول توڑ کر اپنی زنبیل میں ڈالے اور پھر اطمینان بھرے انداز میں دوبارہ کنارے پر آ گیا، اور پھر وہ پتھروں سے ہوتا ہوا سمندر میں پھیلے ہوئے کمل کے پتوں پر پاؤں رکھتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے سفید پہاڑوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ گاشال دیو بادلوں کے پاس اسے بدستور دیکھ رہا تھا۔ عمرو عیار کو واپس آتے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور فوراً سفید پہاڑوں پر چلا گیا۔ جب عمرو عیار سفید پہاڑی علاقے کے ساحل پر پہنچا تو گاشال دیو پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، اور اس کے ساتھ ایک حسین لڑکی بھی تھی جو بے حد سہمی ہوئی تھی۔ عمرو اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی ملک باوان کے وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ ہے۔ گاشال دیو واقعی رحم دل تھا۔ وہ عمرو کے کہے بغیر ملکہ کو لے آیا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے تینوں پھول نکال کر گاشال دیو کو دیے تو اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا، اور ملکہ کو زبردستی اغوا کرنے پر اس نے نہ صرف عمرو عیار بلکہ ملکہ سے بھی معافی مانگی اور کالے پھول لے کر خوشی خوشی وہاں سے غائب ہو گیا، جنہیں کھا کر اس کی جان بچ سکتی تھی۔ عمرو عیار نے ملکہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر ملکہ بے حد خوش ہوئی کہ اس کا باپ عمرو عیار سے مدد لینے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے طلسمی اڑن قالین نکالا اور اس پر ملکہ کو لے کر بیٹھ گیا، اور طلسمی قالین انہیں لے کر لشکر کی طرف اڑنا شروع ہو گیا۔ عمرو خوش تھا کہ اس نے بغیر کسی دقت کے ایک رحم دل دیو کی بھی مدد کر کے اس کی جان بچا لی تھی، اور ملک باوان کے وزیر اعظم اور سردار امیر حمزہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر دیا تھا، اور وہ ملکہ کو صحیح سلامت وہاں سے لے جا رہا تھا۔ گاشال دیو نے بھی عمرو کو نیلے ہیروں کا خزانہ دیا تھا، اور وزیر اعظم بھی 2 تھیلیاں بھر کر سرخ مہروں والی اشرفیاں لایا تھا، اور اس نے عمرو سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب وہ اس کی بیٹی ملکہ کو صحیح سلامت اس کے پاس لائے گا تو وہ اسے اپنا سارا خزانہ انعام میں دے دے گا۔ قالین پر عمرو عیار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے وزیر اعظم امیر سرخ سے ملنے والے خزانے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور بڑا خزانہ ملنے کی امید سے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔